الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ارباب توقیر و اکرام، سامعین ذی وقار، ماہ ربیع الاول اپنی آب و تاب نال اساں مسلمانوں دی زندگی دے اندر وقت ایک مرتبہ جلوہ افروز ہو چکا ہے۔ اس مہینے دی مناسبت نال سارے ملک دے اندر ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں محفلاں، مجلساں، اجلاس آپ دے ذکر خیر نو اپنے اپنے ذوق دے مطابق عوام دے سامنے پیش کرن دی خطبہ کوشش کرتے ہیں۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان دی زندگی دا ایسا جزو ہے کہ جس نو جدا کرن دی کوئی گنجائش نہیں۔
حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع تے صحابہ کرام دی مجلس دے اندر گل کی، فرماون لگے تمل الہ حسن النبی معصمہ، اے میرے احباب، رب العالمین نے اپنے نام نامی اسم گرامی دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک ملا چھوڑا ہے۔ ذکر خدا دے نال نال ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تانوں ہر اپنی زندگی دے موڑ تے نظر آسی، اے دعویٰ ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ جڑے سننے والے لوگ ہیں انہوں حضرت حسان کو دلیل پوچھی کہ اے حضرت حسان، کائنات دا اے اصول ہے کہ دعوی منواون واسطے دلیل دا پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تہاڈا دعوی ہے کہ ذکر خدا دے نال نال ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہونے دلیل۔ فرماون لگے زمل الہ حسن النبی معصمہ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد، جے کر میں حسان رضی اللہ تعالی عنہ دے دعوے دی دلیل سننی ہونے تا 5 ٹائم اللہ دے گھر وچوں بلند ہون والی اذان سن کے لو۔ اگر اذان دیون والا اشہد ان لا الہ الا اللہ آکھے تے اپنی اذان اتھائی پوری کر چھوڑے تا اے اذان شریعت دے اندر کوئی معتبر نہیں۔ اذان مؤذن دی مکمل تا ہونی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تو بعد مؤذن دی زبان تے ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیرے ویلے عبادت دی دعوت، اب آپ خیال کریں، عبادت دی دعوت، اذان عبادت دی دعوت ہے، عبادت دی دعوت دے اندر اتنا لحاظ رکھا گیا ہے کہ ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ نال نال ہونے تے عبادت دے اندر کیویں ذکر خدا دے نال ذکر مصطفیٰ نا سی صلی اللہ علیہ وسلم، تا ساڈا جنازہ ہوئے تا اللہ دی تعریف دے نال نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود۔ نماز جس ویلے پوری کرن لگے اس ویلے تو سلام پھیرن دی اجازت نہیں، جتنے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے بندہ درود نہ پڑھنے۔ ساڈا کلمہ ہوئے ذکر خدا دے نال ذکر مصطفیٰ، اذان ہوئے ذکر خدا نال ذکر مصطفیٰ، قرآن پاک دی تلاوت ہوئے ذکر خدا دے نال ذکر مصطفیٰ، دعا بندہ منگل لگے اللہ دی تعریف دے نال نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے درود پاک والی دعا، یعنی ذکر خدا دے نال ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے رب العالمین نے لازمی کر دیتا ہے۔ لیکن ذکر مصطفیٰ دا معنی کیا ہے؟ ذکر دا معنی یاد کرنا، اب آپ ذہن حاضر رکھے، ذکر دا معنی یاد کرنا۔ کوئی بندہ اگر یہ آکھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرن لگا، کیویں؟ رسول 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 یاد بیٹھا کرے نا، نبی 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 نبی، بس زیادہ تو زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسم مبارک شروع کر دیتا، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تے کے بھئی کے پیا کرے نے آپ دے رسول رسول آکھن نال کے مقصد ہے، یا نبی 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 آکھن نال کے مقصد ہے، یا مدثر 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 آکھن نال کے مقصد ہے، مزمل 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 آکھن نال کے مقصد ہے، یا آپ دا نام نامی چاون دا کے مقصد ہے محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ تا اگو تانوں بندہ جواب دے سی کہ میں ذکر مصطفیٰ بیٹھا کرے نا، یاد بیٹھا کرے نا، سنن والے بندے نے آکھنا ہے آپ دا اس انداز نال ذکر کرنا اے کوئی معیار نہیں۔ اب کوئی بندہ ساری زندگی آدھا رہے محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دے نام نامی دے وظیفے پڑھی رکھے تے تسمیاں پڑھ پڑھ ختم کر چھوڑے، روزانہ کئی ہزار لکھ دفعہ آپ دا نام مبارک چاہتا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام اپنی زبان تے گھناونا عبادت، آپ دے نام نامی دا ذکر کرنا ثواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک زبان تے گھناونا باعث اجر، لیکن مندا کہ صرف ایو ہی ذکر ہے تے اور کوئی ذکر مصطفیٰ نہیں، تو اس بندے دی اے گل منن واسطے کوئی بھی تیار
میں اپنے والد صاحب کا ذکر کرنے لگا احباب تھوڑے سامنے میں آخا بیٹھا بڑا والد 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 تو آخنا بھی آخدا کہ گل کہ تو خالی اپنے والد کا نام چاہنا نہ میں چاہنا شروع کر دینا تو احباب میں تے سوال کرو خالی نہ چاہن کا کیا مقصد ہے اصل ذکر یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے والد دے کمال بیان کراں احباب نو آکھاں میرے والد دے اندر اعلی اخلاق یہ سخاوت یہ ملن ساری یہ عاجزی یہ انکساری یہ رہن سہن دا پیارا سونا انداز یہ لوگاں نال پیار محبت دا سلوک ہے یعنی اصل ذکر ہوندا ہے دوجے دا کمال بیان کرنا خالی اوندا نام بندہ بطور وظیفہ پڑھدا رہے اے کوئی ذکر دا بہت اونچا کمال نہیں اج دی نشست میں ترے ذکر دے معنی کرنے ایک ذکر دا کے معنی عرض کیتا ہے خالی بندہ نہ چاہتا رہے اگلے بندے آخر خالی یار نہ چاہن کا کے مقصد اصل کا ذکر یہ ہے تو کمال بیان کرے گا لیکن اے درجہ دوجا ہے دوجا درجہ عرض کرنے تو بعد میں تیجا درجہ بھی عرض کرے سا ان دوسرے درجے کا ذرا حوالہ سنایا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سورة الانشراح آخری بارہ ابتدائی آیات میرے سامنے آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں اے میرے اللہ تے حضرت داؤد علیہ السلام نو خلافت عطا فرمائیے بہت بڑا کمال رب العالمین فرمائیں قرآن باغ وچ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فحکم بین الناس بالحق آیت نمبر 26 سورت صاد 23واں پارہ میرے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام رب العالمین نے فرمایا اے میرے داؤد پیغمبر علیہ السلام اساں تانوں زمین دے اندر خلافت والا مقام عطا فرمایا ہے تساں زمین دے اندر خلیفہ ہو یہ ایک الگ موضوع ہے خلافت دا کے مقصد ہے یہ موضوع میں شروع نہ کریں دا اصل گل میری راہ نہ بنے حضرت داؤد علیہ السلام واسطے خلافت دا مقام تے آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم مرد کریں اے میرے پروردگار تے حضرت سلیمان علیہ السلام نو ساری دنیا دا بادشاہ بنایا ہے پکھواں دی بولی دا علم عطا فرمایا ہے جنہ دے بادشاہ انساناں دے بادشاہ پکھواں دے بادشاہ ہوا دے بادشاہ دو حوالے آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حوالہ پیش کی اللہ دے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام دی خلافت دا تے دوجا حوالہ پیش کیتا نے حضرت سلیمان علیہ السلام دی بادشاہی دا پرندہ دی بولی دے علم دا اللہ فرمانے لگا حشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون آیت نمبر 17 سورۃ النمل 19واں بارہ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں جنہ دی جماعت بھی نال نال انساناں دا لشکر بھی نال نال اتو پرندے بھی نال نال اڑدے آندے ہوا دے بھی بادشاہ نال نال آمنہ بلال عرض کریں میرے اللہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کمال مل گئی خلافت والا انہاں دے لخت جگر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی مقام مل گیا ہے تے اے میرے پروردگار تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اپنا کلیم بنا چھوڑے کتنا حوالہ آیا جی تیجا مالک کائنات نے بھی منظر بیان فرمایا ہے سورۃ البقرہ رب العالمین لا ریب کتاب اللہ کریم فرمانے منہم من
کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. سورۃ البقرہ میرے سامنے تیسرا بارہ تے آیت نمبر 253. بعض ایسے بھی نبی گزرے جنہاں نال رب العالمین نے براہ راست کلام کی تھی. انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد کو خلافت مل گئی، حضرت سلیمان کو حکمرانی ہوا انساناں تے جناں تے پکھواں تے مل گئی، حضرت کلیم موسیٰ علیہ السلام نو اللہ دے کلیم ہون والا مقام مل گیا ہے. اللہ کریم نے آمنہ دلال نو کہہ دتا ہی. سوال سمجھ آ گیا؟ ترے حوالے آپ نے پیش کیتے، جیرے ویلے اے ترے حوالے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیتے رب العالمین دے محبوب چوتھا حوالہ بھی نال نال پیش پہ کریں. فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. مالک کائنات دی لارے کی داد رب العالمین فرمائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کمال واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اے میرے پروردگار میں آمنہ دلال چوتھا حوالہ پیش کرنے لگا. حضرت ابراہیم تے اپنا خلیل بنا چھوڑا اللہ مینوں کے دتے. حوالے آپ نے کتنے پیش کیتے؟ 4. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کلیم ہون دا حوالہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے خلیل ہون دا حوالہ، حضرت داؤد علیہ السلام دے خلیفہ ہون دا حوالہ، تے چوتھا حوالہ حضرت سلیمان علیہ السلام والا. جڑے ویلے 4 حوالے پیش کرن تو بعد آمنہ دلال عرض کریں اللہ میں محبوب نو کہڑا مقام وکھرا دا فرمایا. مالک کائنات نے کلام مقدس دا مقام نازل کر لیتا. فرمایا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. یہ مقام اللہ کریم نے نازل کر چھوڑے. میرے محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کلیم ہونا برحق، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خلیل ہونا برحق، حضرت داؤد علیہ السلام دا خلیفہ ہونا برحق، حضرت سلیمان علیہ السلام دی بادشاہی تے علم نبوت برحق. پر جیڑا کمال تو عطا کرے دا بیاں ایسا کمال میں اللہ نے کسی انسان نو عطا نہیں فرمایا. اللہ مینوں کیڑا کمال لیتا ہی کہ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. میں اللہ کریم نے بغیر تیرے منگن دے تیرے سینے نو کھول چھوڑے. کہ مطلب اگر دشمن تیرے نال زیادتیاں کرے دے وہیں تو غلطیاں انہاں معاف کرے دے ویسو وہ کنڈے بھی چھاویں تو سندر گزر کرنا ہے. تے جیرا بوجھ تیری کمر نو توڑ چھوڑیا میں اللہ کریم وہ بوجھ تیرے تے آوانی نہیں دیتا. تے وعدہ فرمایا خاص مقام اصل او تمہید ہوئی اصل رب العالمین نے جرا کمال مکھرا دا فرمایا ورفعنا لک ذکرک. میں اللہ کریم نے تیرا ذکر اچا دے بلند کر چھوڑے. جتھا میں اللہ دا نام ہے اتھا محبوب تیرا ذکر بھی نال نال آونے. یہ مقام باقی کہنو ملا. رب العالمین نے رفعنا لک ذکرک ارشاد فرما گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام دی تعین کی تھی. تے حضرت حسان نے ترجمانی کی تھی کہ ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ، ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد فشق له من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وهذا محمد. اللہ کریم نے اپنے نام مبارک دے نال اپنے محبوب دا نام ہی ملا چھوڑے. تے اگے جی میں عرض کیتا ہے حضرت حسان دن دلیل ہے جتھا اللہ کریم دا نام نے اذان دے اندر اتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا حوالہ بھی نال نال آونا ہے. فشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. رب العالمین
العالمین محمود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد فضل عرش محمود وہذا محمد محمد دا مادہ بھی ہم دے محمود دا مادہ بھی ہم دے ساری کائنات والے تعریفاں کرنے والے ہوئے اللہ دیاں تعریفاں مکن چ نہیں آونیاں تے جویں اللہ دیاں تعریفاں مکن چ نہیں آونیاں ایویں آمنہ دلال دیاں حمداں تے تعریفاں مکن چ نہیں آونیاں حضرت حسان دی گل اگا آپ دھیان کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اس میں گرامی بطور وظیفہ پڑھنا اے بھی ذکر مصطفیٰ ہے لیکن اس تو بڑا ذکر مصطفیٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کمالات بیان کیتے ونجن تے حضرت حسان نے کینے کمالات بیان کیتے اللہ اللہ کہ احسن من کلم ترکت عینو واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما ربیع الاول دی مناسبت نال ذکر مصطفیٰ تے ذکر مصطفیٰ دا دوجا معنی آمنہ دلال دے کمال بیان کرنا ہے. اب آپ ترے معنی میں اپنے بھیراں کو یاد کراونے نا. پہلا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا معنی آپ دا نام مبارک بطور وظیفہ پڑھی رکھے لیکن اصل مقام ذکر مصطفیٰ دا یہ آپ دے کمالات بیان کیتے وجن. حضرت حسان نے جی میں کمال بیان کی دو قسم دے بندے ہونے کائنات وچ ایک قسم دے بندے ہونے کہ جنہاں دا رنگ تا چٹا ہوندا ہے لیکن نقش و نگار سونے نہیں ہوندے. انہاں نو عربی کلام دے اندر حسین سرے نہیں ہونے رنگ چٹا ہوے لیکن نقش و نگار سونے نہ ہوون. تے دوجے قسم دے بندے ہونے دنیا وچ جنہاں دے نقش و نگار تا سونے ہونے لیکن رنگ چٹا نہیں ہوندا. رنگ چٹا ہوے نقش و نگار سونے نہیں اے بھی کمال نہیں حسن دا. جے نقش و نگار سونے ہون رنگ چٹا نہ ہوئے مت بھی حسن دا کمال نہیں بندا. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں نا اللہ دے محبوب دوے کمال اللہ نے تیرے جو کٹھے جگی دن تواڈے جے گورے رنگ والا اج تونی کہیں اکھ نے دٹھا نہیں تے تواڈے جے سونے نقش و نگار والا اج تونی کہیں ماں نے جایا نہیں. آپ دے کمالات بیان کرنا ان ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اندر کوئی خامی تے کمزوری موجود نہیں. اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں نال کوئی کمزوری انسان وچ ہوندی ہے. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں اللہ دے محبوب ہر قسم دے عیب کو تساں پاک پیدا کیتے گئے ہو. ایویں معلوم ہوندا ہے کہ اللہ کریم نے تانوں اپنی مرضی نال بنایا ہوئے. اللہ پوچھدا گیا ہوئے تساں دسے دے گئے ہو حالانکہ گل ایویں ہے تا نہیں. لیکن حضرت حسان کمال بیان کرنا چاہتا ہے اللہ دے محبوب عیب تو پاک پیدا کیتے گئے ہو. مستقل میرے سامعین احباب جملہ یاد کریں میں نے حکم عیب دے نیڑے نہیں وجنا تانوں آڈر عیب دے قریب نہیں وجنا. ساری کائنات والا نو حکم عیب دے نیڑے نہیں وجنا. تے جس ویلے آمنہ دے لال دا نمبر آیا اللہ عیب نو فرمایا عیب تو میرے محبوب دے نیڑے نہیں وجنا. آپ دے کمالات بیان کرنا یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے. ایک لمبا عنوان ہے جڑا میں تیجا عنوان عرض کرنا چاہتا وہ نہ رہ لگے. وقت اب آپ یاد کریں مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک چاہنا یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تے اس تو اچا ذکر مصطفیٰ ہے آپ دے کمالات بیان کرنا. ایک اور مثال صحابہ کرام بیان کریں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال اسا ملاقات کرنی ہو گیا سانو کہندے تو پوچھن دی لوڑ نہیں رہندی. جو رستے تو آمنہ دلال گزر ونجے نا او رستے دے اندر خوشبوئاں مہکدی پیاں ہوندیاں ہن. کمال ہے. صحابی آدھے میں اللہ کی قسم ہے میں مسافہ کی تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال
آپ دا ہاتھ مبارک اتنا نرم ہی مینوں دنیا دے ریشم ہی بھول گئے. کمال ہے. یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے. قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. آپ دے کمالات بیان کرنا یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق بیان کرنا یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے. آپ دی زبان دی مٹھاس بیان کرنا یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے. آپ دی زبان دی نرمی بیان کرنا یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے. آپ دا پیارا سلوک دشمناں نال بیان کرنا یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے. آپ دے ہر کمال نو بیان کرنا یہ ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا معنی آپ دا نام مبارک چاونا یہ بھی ذکر مصطفیٰ. دوجا معنی آپ دے کمالات بیان کرنا یہ بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان لوہاں درجہ تو تیجا اچا درجہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا. ایک بندے نے آپ دا نام مبارک نہیں چاہیا آپ دے کمالات بیان نہیں کیتے خاموش لیکن اپنی ساری زندگی آمنہ دلال دی سنت دے مطابق گزرے دا بھی ہے. ای بندے دی ہر ادا نال آمنہ دلال دی سنت دی جھلکاں نظر آدیاں پئیاں. اے جڑا ذکر نبی دا کرے دا بیٹھا ہے اپنے کردار نال اپنی سیرت نال اپنی صورت نال اے بھی نبی سونے نو یاد کیتی بیٹھا ہے. باقی پہلے دوہے درجے رل ویاں پر تیجے درجے دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکدا. اصل ذکر رسول وڈا کرائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت بھی بندہ زندہ رکھے. کوئی بندہ پوچھنے لگے مولانا سجی ہاتھ نال کھا دے پہ کہ جی ہاں آمنہ دلال دی سنت ہے نبی دی یاد تازہ نہ ہو گئی. جڑے ویلے بندہ کھاون لگا آدھا بسم اللہ اولا آخرہ تے دیکھن والے نے پوچھا اے کہ پڑھدے پے ہو کہ آمنہ دلال دی سنت ہے نبی دی یاد تازہ ہو گئی کہ نہ. کھاون تو بعد بندے نے آکھا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ اللہ سمن تو بعد بندے نے دعا پڑھی کھاون تو بعد آکھا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کھاون تو بعد دعا کیوں پڑھی وے کہ امام الانبیاء دی سنت طریقہ ہے. سمن لگے اللہم بسمک اموت واحیا جاگت الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. بیت الخلا کے اندر قدم رکھن لگے کھبا پیر پہلے رکھا آخر لگے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کہ پڑھدے پے ہو کہ آمنہ دلال دی سنت نبی دی یاد تازہ ہوئی کہ نہ ہوئی. یہ اصل طریقہ جڑا اساں مسلماناں تو رہ گیا ہے. سارے کل ذکر مصطفیٰ دے کیڑے طریقے پہلے دوں آپ دا نام مبارک چاہ چھوڑنا بس لوگوں کے حق ادا ہو گئے. ربیع الاول دا مہینہ آیا بڑے بڑے بینر لگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی ربیع الاول آیا زیادہ تو زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے پاک دیا شبیہاں چا بنائیاں. سدا ملکی سفر کرے نے دیکھنے او شبیہاں بڑیاں کھلوتی ہیں جی لوگ طواف کرے دے کھلوتے ہیں انہاں روزے دی شبیہاں دا سمجھی کھلوتے نبی علیہ السلام دی یاد سے منے نے. اے یار اصل میں یار علی یاد نہیں اصل یاد ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے کردار نو بندہ یاد رکھیا اپنے کردار دے ذریعے آپ دی سیرت نو یاد رکھیا اپنی سیرت بنا گے آپ دی صورت نو یاد رکھیا اپنی صورت بنا گے. وہ نہیں رہی. چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ کبھی اظہار بھی کرتا ہے کار تریا کی. اور صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک چاہنا ہوا سارے تیار جی آپ دے کمالات دا بیان کرنا ہوئے سننا ہوئے سارے تیار سبحان اللہ جی.
تے جیڑے اصل ذکر مصطفیٰ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی اپنی زندگی ڈھالنی ہے، یہ ذکر مصطفیٰ واسطے لوگ تیار نہیں۔ صحابہ کرام انہاں دی زندگی دے اندر کوئی ایجیاں خاص موقع نہیں ملدا کہ انہاں مجلس بنا کے تے آکھا ہوئے محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ دے کمالات این انداز نال بیان کیتے ہوئے نا جویں ہن سارے ملک دے اندر روٹین بن گئی ہے، جلوساں دے ذریعے، قوالیاں دے ذریعے، ڈھول تے واجے اگوں رکھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کمالات دا بیان، اے صحابہ کرام دا طریقہ نہیں۔ صحابہ دا ذکر مصطفیٰ ہے آمنہ دے لال دی سنت نو تازہ کرنا، سارے خالی دعوے رہ گئے نا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف نو چھوڑ گئے، مدینہ طیبہ رہن، اگے بھی سنے نا انہاں وقت ایمان تازہ کرے، چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں ہتھاں دے اندر ہاتھ پا کھڑودیاں، اچیاں جھائیاں دے اوتے چڑھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اشارے بھی کرنیاں پیاں تے بڑی میٹھی تے پیاری زبان نال آکھن لگ گئیاں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ماذا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ معصوم بچیاں کھڑیاں کھلو دیاں، اے مدینہ طیبہ دے رہن والے لوگو، تساں 14ویں دے چند بڑے ڈٹھے ہو سن، 14ویں دا چند رات دے ٹائم آسمان تے چمکدا پیا ہوندا ہے، لیکن اساں بچیاں نوں اللہ دی ذات دی قسم سچا 14ویں دا چند سانو اج نظر آیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تھوڑے 14ویں دے چند آسمان تے چڑھ دیں، اسا بچیاں دا 14ویں دا چند من ثنیات الوداع مدینے شریف دے لوگاں دی عادت آئی، یہ گھر وچ کوئی مہمان آونیا، مہمان واپس رخصت ہون لگیا، ایک پہاڑ تو نہیں ویندے ہوندے انہاں رخصت کرن واسطے، الوداع کرن واسطے ویندے ہوندے ہن، او پہاڑ دا نام مشہور تھی گیا ثنیات الوداع، الوداع کرن والی جگہ۔ مدینے شریف دیاں معصوم بچیاں کھڑ لگیاں، اے مدینہ طیبہ دے رہن والو، تھوڑے 14ویں دے چند آسمان تے چڑھ کے چمک دے ہوندے نا، تے ساڈا 14ویں دا چند او پہاڑ وچوں نکلدا پیا ہے، جڑے پہاڑ تو نہیں مہماناں نوں رخصت کرن دے ہوندے آوے، او بچیاں کھڑ لگیاں، آپ 14ویں دا چند رب کعبہ دی قسم جے بچیاں دی جگہ تے میں ہوندا، ایک اپنا تخیل کرن لگا تے بچیاں نوں ہن جوڑ کے آکھاں بچیو تساں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں دا چند آکھے رب کعبہ دی قسم میں دا گیدا میری جماعت شان تو و سننا دا گیدا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائی مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ 14ویں دا چند کتنا مقابلہ کر سکتا ہے؟ آپ تشریف گنین اٹھنی دے سوارن صحابہ منت کرے دن حضرت ساڈے کول تشریف ہی نہ ہو، آپ نے فرمایا نہیں، اٹھنی پھردی پھردی تے جلدی جلدی جڑے بندے دے گھر دے سامنے ٹھہر گئی وہ میرا میزبان بننا ہے، اللہ دی شان اٹھنی پہ گئی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے سامنے قیامت تک حضرت ابو ایوب دا لقب مشہور تھی گیا ہے میزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ امن میں لگے ملاقات واسطے، حدیث پاک میں جائے ایک جوان آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں نوں بہت ساری تس جس طرح اے دستے مبارک کرے نا مت بوسا وہ تھوڑی دیر بعد اٹھے وہ ہتھاں نوں بوسا وہ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیوں؟ اچھا جی میں تھوڑے نال بڑی محبت بڑا پیار ہے اللہ دی محبوب، کاش دل میں اپنا تمہیں لکھا سکتا ہوں میرے دل کے اندر کتنی محبت ہے پیار دے عقیدت تیرے نال۔ اب آپ اس طرح میری تسلی کرے وجو آمنہ دلال دل دا حال جاننے آنا کتھا جواب بھائیوں دا نہیں آیا۔ امام الانبیاء دل دا حال نہ جان دے، دل دا حال جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ دعویٰ تا جوان کرے تیرا نام کون ہے؟ کہ جی حضرت طلحہ۔
طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا تھوڑا دعویٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا محبہ حدیث پاک بھی چاہے آمنہ دلال دل دا حال دلم جان دے ان کی نے پتہ لگیا کہ دل دے اندر میرا پیار ہے کہ نہیں، دل وچ میری محبت موجود ہے کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ تلوار چا تے میں آمنہ دلال دا حکم ہے اپنے والد کی گردن کٹ کے میرے سامنے حاضر کرنے۔ اب آپ کوئی تھوڑا امتحان موڈا کہندی گردن کٹنی ہے کہ ابے دی جوان اٹھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مانگی جائے ٹر پیے انہیں چند قدم ٹرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلحہ ٹھہر۔ اللہ دے محبوب کیوں فرمایا تیرے پاس میں دا پیے کہ آپ نے جو حکم دیتے ابے دی گردن لا گھنا بات کہ جتھا تہاڈا حکم آوے اتھا ایمان سوچن دی اجازت نہیں دیندا ہوندا، ہوے ایمان ہوے محبت سوچ کرا بد ایماندار ہومن دا کے مانا آپ دے محب ہومن دا کے مطلب ابے دی گردن کٹن واسطے رب کعبہ دی قسم جا رہا تھوڑی دیر تو بعد گردن کٹ کے میں انہاں سر تیرے سامنے قدم حاضر کرنے ہونے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلحہ میں آمنہ دلال نے تیرے ہتھوں ابے دی گردن نہیں کٹاونی، میں دل دا حال جو جاندا کوئی نہ، میں تا تیرے دل دی کیفیت سننا چاہتا ہاں تیری زبان تیرے کردار نال دیکھا میں آمنہ دلال دا حکم ہی منے دے کہ نہیں منے دا کہ میں کہ سوچنا تھوڑا حکم ہے کہ میں سوچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتیاں خوش ہو گئے۔ دوسری دیوار ہوئی حضرت طلحہ نظر نہیں آیا، تیجا دی حضرت طلحہ غیر حاضر، چوتھا دی آپ نے فرمایا پتہ کرو تو بڑا سڑا پیارا ساتھی محبت کرنے والا نوجوان آئی تے اتنی وڈی گل تے تیار جو ابے دی ون کے گردن کٹن واسطے پتہ کرو۔ حدیث مانگی جائے صحابہ کرام پتہ کرے لین اللہ دے محبوب بیمارے اچھا یہ اپنے قدماں نال ٹر گئے تہاڈی مجلس دے اندر حاضر نہیں ہو سکدا۔ صحابہ کرام پتہ کیتا ہے تے آمنہ دلال نو آ کے دسائے حضرت طلحہ بیمار ہے۔ ابا وزر ایمان ظاہر چکر ہے جڑا عالم الغیب ہوے او تحقیق کراون دی لوڑ ہوندی ہے، یہ عالم الغیب ہونے تا صحابہ کرام دے ذریعے پتے کراون دی کیڑی لوڑ آئی، تحقیق کراون دی کیڑی لوڑ آئی۔ میں رب العالمین دے قرآن تو پوچھے اللہ پاک دے قرآن مینوں جواب دیتا ہے سورۃ دا نام سورۃ النمل 20واں پارہ تے آیت نمبر 65 فرمایا کل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ میرے محبوب نام فرما لے ہو اپنی سچی زبان مبارک نال آسمان بھی جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جاندی، زمین دی ساری مخلوق غیب نہیں جاندی، اگر عالم الغیب الا اللہ۔ اب آپ قرآن دی تائید چکر ہے میں تیرے واسطے رحمت دی دعا منگساں۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ رب العالمین کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں۔ اگو فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون تے لوگ جنہاں نو عالم الغیب سمجھ کے بغرے دے مین انہاں نو تا اے بھی پتہ نہیں سانو جیندہ کر کے کدن اٹھایا ویسی جنو اپنے وجود دے حال دا پتہ نہیں، سارے جہان دیاں خبراں کیویں معلوم کر سکدا ہے، سارے جہان دے حالات کیویں جاندا ہے؟ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا تحقیق کرو اللہ دے محبوب بیماری، چلو جی تیاری کرو ہوں جنہ خوش نصیبہ ڈٹھی ہوئے جا تو بیان کرنے دے لطف آندا ہے۔ صحابہ کرام دی جماعت نو نال لائے تے مسجد قباء دے کول پہنچ گئے۔
او مسجد قبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا بندہ گھر وچوں وضو کر کے ٹرے تے 2 رکعت مسجد قبا دے اندر نفلیاں ادا کرے اللہ عمرے دا ثواب عطا کرے دے. مسجد قبا دے نال گھر حضرت طلحہ دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہن گئے صحابہ دی جماعت وی نال حیران ہو گئے محلے والے حضرت تساں ہجیا سب کو پتہ چلے حضرت طلحہ بیماری ہے بڑا محب میں آکے ابے دی گردن کڑ گھنا تے ٹر پیا آئی اساں آئے بیمار پرسی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے کول گئے بڑی حسرت بھری نظر نال حضرت طلحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور نو ڈٹھا اٹھی بہا نہیں سکدا. آپ نے ملاقات کی تھی تو جس ویلے ٹرن لگے آپ نے حضرت طلحہ دے وارثاں نو فرمایا اے میرے محب حضرت طلحہ دے وارثاں میں کو آثار گھٹ نظراں دے پین حضرت طلحہ دے بچن دے. بیمار بندے دی پوزیشن دے کے بندہ اندازہ کر گھندا ہوندا ہے تے جے حضرت طلحہ فوت وی ہونی سب تو پہلے میں آمنہ دلال نو اطلاع کرنی ہے لاش تے میت طلحہ دی اسی تے جنازہ میں آمنہ دلال آپ آگے پریساں کیڑی خوش نصیبی اللہ اج فوتگی تھی ونجے سب تو پہلے یہ سوچ ہوندی ہے کفن دفن کرنا ہے جنازہ کون بڑے سی ہاں فلانے حضرت صاحب نو سدو مرید فوت ہوا پیا کہ مرشد نو اطلاع کرو مرشد صاحب آگے جنازہ پڑھاویں مقتدی فوت ہون لگے اکھے میرے جنازے دے بارے محلے والے استاد صاحب نو اکھے جنازہ پڑھے سن فلانے نیک بندے نو اکھے جنازہ پڑھے سن کتنے نصیبہ والا حضرت طلحہ جن دے جنازے دی امامت دا اعلان آمنہ دلال آپ دے گھر کر گئے ہن. میرے تو اے ایمان تے خیال ہے تے یقین ہے اے بہت بڑی خوش نصیبی ہے تساں بھائی نا میں کو پتہ نہیں تہاڈا کیویں خیال ہے اے خوش نصیبی ہے یا نہیں بہت بڑی خوش نصیبی ہے. فوتگی تو بعد میں نے اطلاع کرے میں آمنہ دلال جنازہ پڑھے سا جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی دے گئے نا تقریباً 11 بجے دا وقت ہوئی سارے حساب دے مطابق 11 بجے اللہ کریم دی شان جیرے ویلے نماشاں ڈھلیاں ادھارا تھیون لگی ہے تے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دی روح پرواز کرن لگ گئی بجھ گئے دنیا تو رخصت ہون والا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے نا فوتگی تو بعد مینوں اطلاع کرے میں جنازہ آگے بڑھے سا حضرت طلحہ وصیت کی تھی اے میرے وارثو جس ویلے میں فوت ہویاں آمنہ دلال نو اطلاع کرنی نہیں. عجیب گل ہے سارے حیران ہو گئے بالکل نہیں دسنا. حضرت اللہ فوت کہ میں کو تساں کفن غسل وغیرہ کرا کے نا آپ جنازہ پڑھ کے دفن کر چھوڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع نہیں کرنی ہوں. وارثاں یہ کیتے فوت ہون تو بعد غسل لے کے کفن پوایا ہے قبر دا انتظام کیتا ہے تے جنازہ پڑھا کے تے دفن کر چھوڑائی نے سویرے دے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول وارثاں دا بندہ گیا ہے اللہ دے محبوب حضرت طلحہ تا فوت ہو گئے بات کیڑے ویلے کہ جی کل شامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنازہ کہ جی ہو گیا کفن دفن ہو گیا. اچھا کیونکہ مسجد قبا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رہائش کے درمیان تقریباً 3 میل دا فاصلہ بندا ہے تے رستے تے یہودیاں دے محلے ہی نا جے آمنہ دلال دے مخالف تے دشمن ہی نا جے کر میری فوتگی دی اطلاع آمنہ دلال دے پہنچ گئی اللہ دے محبوب اسے نے ٹر گئے جنازے ساڈے علی کار دا کوئی نہ کئی گھنٹے میل پئی رہی ہے انتظار تھیاں میاں او تا سننا طریقہ جتنا جلدی ہو سکے
دفن کفن کا انتظام کرو، کیونکہ حضرت طلحہ نو خطرہ ہے راستے دے یہودیوں دے محلے نا آمنہ دلال نو اطلاع ہوئی کہ حضرت طلحہ فوت ہو گیا ہے، آپ راتوں رات ٹر دے مت دشمن یہودی بے ایمان آمنہ دلال نو تکلیف نہ پہنچاویں، میں اپنی جنازے دی امامت دی قربانی دے سکدا، آمنہ دلال دی تکلیف برداشت نہ کر سکدا، ساڈے زبانی داغ رہ گئے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھی بڑی قربانی اللہ جنازے کی امامت نبی علیہ السلام نہ کریں خیر ہے، پر آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا میں نے قبر دے جنو حضرت طلحہ دی قبر دے پہنچے تکلیف ٹائم آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھا دعا کی دیے، دعا سنا بڑے عجیب الفاظ صحابہ کرام سنن والے بیان کریں نا، اے جڑے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے منگے اساں دا سہائے کاش قبر ساڈی ہو گیا حضرت طلحہ دی نہ ہویا تے جڑے الفاظ آمنہ دلال دعا واسطے حضرت طلحہ واسطے استعمال نہ کریں نا، اللہ بھی سارے واسطے دعا دے منگن ہا کہنے لوگ آمنہ دلال عرض کی دی اللہ ملکا طلحہ ما انت تذهب الیہ وهو يذهب الیک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے محبوب اتنے قبر دے کھلو کے عرض کریں اللہ دے دربار وچ میرے اللہ میں آمنہ دلال دعا بھی منگنا کہ جان نبی تکلیف کو میری پریشانی نو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جنازے دی امامت دی قربانی دیتی ہے، اللہ میری دعائیں تو اس انداز نال ایسے حال نال طلحہ نال ملاقات کرے میرے اللہ کہ جس ویلے ملاقات ہوئی اللہ تو طلحہ نو دیکھ کے ہسدا پیا تے طلحہ تینوں دیکھ کے ہسدا پیا اللہ اس انداز نال ملاقات کریں وَهُوَ يَذْهَبُ إِلَيْكَ وَأَنْتَ تَذْهَبُ إِلَيْهِ اللہ تو انہوں دے کے ہسدا بھی اللہ دا حشر کی ساڈے یار نا یہ بندہ نہیں آ سکتا جی ایویں چاہ کے ایمان دے دائرے سے نکل ویسی یہ اللہ دی شان دے مناسب ہے، اس انداز نال ملاقات کریں اللہ کہ طلحہ تینوں دیکھ کے ہسے تو طلحہ نو دیکھ کے مسکراویں، یہ اصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر جتھے میں گل شروع کی تھی کہ جتھا آپ دا حکم آئے اس تو دوجی نہیں کرنی، اے ذکر رسول اساں ذکر رسول سمجھے جھنڈیاں لاون دا نام، اساں ذکر رسول سمجھے جلوس کڈھن دا نام، اساں ذکر رسول سمجھے بینر لاون دا نام، اساں ذکر رسول سمجھے نبی علیہ السلام دے روزے دیاں شبیہ بنا کے انہاں دا طواف کرن دا نام، اساں ذکر رسول سمجھے قوالیاں کرن دا نام، اساں ذکر رسول سمجھے ڈھول تے واجے نال وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نام چاون دا نام، حالانکہ اے ذکر رسول دا معیار نہیں، ذکر رسول ہے جتھا آمنہ دے نال دی گل آویں اتھا دوسری کرن دی گنجائش نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام نال تے حملہ کرنا شروع کیتا انہیں رومیاں تے معاہدے دی تاریخ مک گئی، مثلا 5 تاریخ رکھی ہوئی یعنی مثال کے طور پہ 5 تاریخ تک رومیو تہاڈا ساڈا معاہدہ اساں آپس وچ لڑائی نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی، جیرے ویلے 5 تاریخ معاہدے والی نیڑے لگن لگی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر نال چلایا ہے تے رومیاں دی سرحد دے کول پہنچ گئے، انہاں نوں پتہ ہی نہیں لگن دتا، بس جیرے ویلے 5 تاریخ پوری ہوئی ہے حضرت امیر معاویہ نے حملہ چا کیتا ہے، علاقہ تو علاقے فتح کریں دے ہوئے اور انہوں نے شہروں تے قبضے کریں دے ہوئے بہت سارا سفر اگوں تے طے کر گئے، انہاں نوں سبھن دا موقع ہی نہیں لگا، دفاع کرن دا خاص موقع ہی نہیں بنا انہاں دا، بہت سارا علاقہ قبضے چ آ گیا ہے، انہیں میں دے ٹائم سفر کریں دے ہوئے نا صحابہ کرام دی جماعت دے لشکر بھی نال اسلامی فوج اگوں اگوں اللہ اللہ تاغوں کا فن جب باندھ کے نکلے اس کے کچھوں نے کہرا گھر سے آمنہ دلال دیا فوجاں نکل گئیاں، تیغوں کا فن جب باندھ کے نکلے اس کے کچھوں نے کہرا گھر سے بچھ گئی یورپ میں سب ماتم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم جیت گئے اسلام کے غازی ہر گئی آخر کفر کی بازی جیت گئے اسلام کے غازی ہر گئی آخر کفر کی بازی جھک نہ سکا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میرے معاویہ گھوڑے میں سوار ہی نہ لشکر بھی نال نال گھوڑے بھجائی رہنے گھوڑے دوڑائی رہنے علاقوں کے قبضے میں دے کر رہنے کہاں پتہ لگے ایک بندہ گھوڑے دے سوار ہو گئے پچھوں آدھا بھی ہے کہ گھوڑا تیل بجاون نال مردوں خدار کے مٹی اڑدیاں دی ہے تے پر آواز کرے نہ دے وفاء لا غدر وفاء لا غدر وفاء لا غدر او وعدہ پورا کرنا دھوکا نہیں کرنا دین اسلام دے اندر دھوکے کی کوئی گنجائش نہیں روکو روکو اپنے لشکر نو روکو حضرت امیر معاویہ نے گھوڑا چا روکا ہے باقی لشکر نے سارے نال کھڑو گئے تے او گھوڑے بھجاون والا بندہ جڑے نیڑے آئے ہیں حضرت عمرو بن ابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابیاں حضرت امیر معاویہ پوچھن بھائی جان خیر ہوئے کیسر میں دیو دیو کہ وفاء لا غدر دھوکا نہیں کرنا وفاداری تو کام گھننا ہے حضرت امیر معاویہ فرمایا کہ مطلب حضرت عمرو بن ابی رضی اللہ تعالی عنہ آکھن لگے میں آمنہ دلال تو سنا ہوئی کہ دشمن نال تیرا معاہدہ ہوئے تے جڑے ویلے معاہدے دی تاریخ پوری تھی ونجے جتنے تو اطلاع انہاں نہ کر چھوڑو او تو دشمناں تے بھی حملہ کرنا نہیں تاریخ پوری جو ہے تساں اطلاع کیتی ہے تو سدا فوجاں نال چل رہی ہیں تاریخ پوری ہوئی حملہ شروع کر دیتے ہیں انہاں نوں دفاع دا موقع نہیں ملا وفاء لا غدر ہن کہ میں تامنا دلال دی گل تانوں سنا چھوڑیے حضرت امیر معاویہ فرمایا او میرے ساتھیوں جتنا علاقہ فتح کر چکے ہیں سارے پیچھوں دے لو اساں دشمناں دی ایک انچ زمین بھی اپنے کول نہیں رکھنی دشمناں دا علاقہ چھوڑنا منظور ہے آمنا دلال دا فرمان چھوڑنا منظور نہیں سارا علاقہ ویلا کر دیتا سارا حال ہی کو نہیں رہا اصل نبی علیہ السلام دا ذکر ہے تے یاد کہ جتھا آپ دی گل آنی دوسری گل نہیں کرنی حدیث ہے ہے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام فرمین اے پیسے ہی نہیں درہم ہی نہیں گھوڑا مل گھنا ٹھیک ہے جی خادم ٹر پیا ہے منڈی رج گیا ہے گھوڑے کا سودا کیتا سر مالک کو تو ہی نہ لگا مالک بھی آ گئی ہے اے جی مالک ایک گھوڑا ہے کتنے پیسے میں طے کریں کتنے کہ 300 درہم تو سنا مالک راضی ہے کہ جی بالکل میں سودے تے راضی ہوں کتنے تک جی 300 درہم تے میں گھوڑا وچ چھوڑا ہے اس کہ میں گننا میں ٹھیک ہے حضرت کو 300 درہم اس دینے ہیں حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا گھوڑے دے مالک نو کتنے تے سودا کیتے یہ کہ 300 درہم حضرت جریر فرمایا جو میں تینوں دے 400 درہم گن سے یا کوئی نہ سکا بسم اللہ میں نے زیادہ ملے 100 درہم کیوں نہ گنساں اچھا کہ 400 درہم تیرے ہو گئے اچھا اے دس یہ میں تینوں 500 درہم دیواں گن سے کہ نہیں سکا بسم اللہ جی آؤ 100 ہو رہی بات ہوئی ہے اچھا 600 دیواں بالکل 700 کیوں نہ گنساں جی حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا یہ 800 درہم دیواں گن سے کہ نہیں گھوڑے دے اس کا کمال ہے 300 تے سودا تھی آئی تے تساں 800 دے کیوں نہ گنساں کہ اے گن 800 درہم اساں نے کرے نہیں مار کا چپ کر گئے ہن ہاں نہ کریں گے یہ گل ہے سارا کا کام ہے دی ہراتی دالا کوئی ٹھگی ٹھگی دا موقع ملے صحیح مسلمان چھوڑن والے تیار ہی ہاں کیڑی کیڑی بندہ گل کرے میاں نے ایک بندے کے کتاب بھائی دام کا پوچھر ٹوٹ گیا پارکا میں میاں کی گل کرنے لگا رات چلتی چپ کر گیا بندے میں نواب دسا ہے اکے پوچھڑ گیا ٹوٹ وہ کہ دام کا پیش پہ آئے پوچھڑ کلے پہ آئے پوچھڑ کپا گئے میں کہ الفی نال لا کے منڈی کے ویچ آئے وہ چنگی بنا کے الفی کا ویٹی موٹا اسے چڑھ گئی ہے نا میں ویچ آیا اگلے کھا بڑا سونا دام دے دیے خیر وہ جو پانی پیا تو گئی الفی کھول پوچھو اٹھا بھی آئی بندہ حیران تھی اس کا ایک بات کہ ٹر کے آوڑے انہوں نے ایک کی تو بھائی اس اگے سچی گل کی میں ٹگی ہوئی بھلا پانی جو دیا میں نے کیا پتا پانی نال الفی کھول رہی وہ کھول گئی تو یہ تو حال ہے سارے مسلمان
کوئی ٹھگی کا موقع ہوئے اچھا پچھوں سے ہٹنا. خیر حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک آخر لگا حضرت 300 درہم جڑے سودا ہو گیا ہوئی تے تساں 300 تو کم چڑھا کے 800 کیوں کیتے ہیں؟ حالانکہ 300 درہم میں گھننا اچھا گھوڑا تواڈے حوالے چا کرا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے یار ساتھی تے دوست 300 درہم گھنن تو بعد میرے دل تے بوجھ تے نہیں آونا خوشی رضا نال میں دیندا پیاں. حضرت جریر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے بھائی جی میں 300 درہم دے بجائے 800 درہم اپنی سودا گھن گیا ہاں اس واسطے کہ تینوں اپنے گھوڑے دی قیمت دا صحیح اندازہ نہیں. گھوڑا ہی 800 درہم دا تے 300 درہم تے سودا کر چھوڑا کہ میں آمنہ بلال نال وعدہ کیتا ہوئی اللہ دے محبوب میں وعدہ پیا کرنا تیرے نال جتنے تونی میں جیدا رہا ہر مسلمان دی خیر خائی کرے دا رہا اس وعدے نو میں پورا کیتا ہے. اللہ دے محبوب نال جڑا میں وعدہ کیتا ہے ہر مسلمان دی خیر خائی کرنی ہے. گھوڑے دی قیمت 800 درہم بنتی ہے یہ 300 درہم دی سودا چا کرے دے تاں تیری خیر خائی کوئی نہ بنے. ہاں میں اپنے گھوڑے واسطے مل گنن واسطے 500 درہم دی زیادہ قربانی دے سکدا آمنہ بلال نال کیتا ہے معاہدے دی خلاف ورزی نہ کر سکدا. اے ہے اصل نبی علیہ السلام دی یاد. بندہ حیران ہو گیا. آمنا ایک حدیث اور سنانا چاہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر ہوئے میں ایک جملہ آخر لگا ادا خیال کرے ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار ہوئے تا محبت نال میں گل پوری کرا تے سبحان اللہ کھڑیے مستقل جڑے میرے سامعین سبحان اللہ دی گونج آوے تے لطف آوے کیویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان زیادہ ہوندی وئے ساڈا ایمان زیادہ ہوندا وئے. نبی علیہ السلام دی شان ودھے ساڈا ایمان ودھے. آپ نے فرمایا چلو چلو میرے ساتھیوں یہودیوں نال سمجھ کے جہاد کرنا ہے. کیوں؟ یہودیوں نے صلح واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سد حضرت ایک صلح کراونی ہے تساں تشریف گھناؤ. آپ تشریف گھن گئے. یہودیوں نے ایک قلعے دی دیوار تلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ پچھلے پاسے دی یہودی نے اتے چا چڑھائی نے سلالہ تا خالی نہ آئی اصل منصوبہ آئی آمنہ بلال نو شہید کرن دا. یہودی پچھلے پاسے چڑھ گیا ہے کہ پتھر چاؤ کے اتے سٹن لگے تاکہ اللہ دے محبوب فوت ہو آپ شہید ہو گئے. قرآن دی آوازاں بھی بند ہو گئیں دین اسلام دے چرچے بھی مک گئے. پچھلے پاسے یہودی چڑھ گئے پتھر سٹن لگے. اللہ نے جبریل امین نو بھیج دیتا ہے میں نے محبوب ہٹ ونجو تھوڑے قتل کا منصوبہ بنایا. اللہ دے محبوب ہٹ گئے. اب مسئلہ ثابت ہو گیا کہ آپ عالم الغیب نے اپنے قتل کا پتہ ہوگا تو اللہ نے جبریل نو بھیج کے اطلاع دینے کی کوئی ضرورت کوئی نہیں. اچھا نہ صلح دا تے وچوں منصوبے ہن اسا بدلا گھننا ہے. آپ نے فرمایا میں شرارتی یہودیوں نال مقابلہ کرنا ہے. صحابہ دی جماعت نال گھیرا جگی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے دا یہودی قلعے وچ صحابہ کرام دی جماعت باہر گھیرا کیتا انہیں محاصرہ جو یہودی مالکاں نوں ایک آجڑیا کھڑ گا مینوں اجازت دو میں بکریاں چراون واسطے وجنا چاہنا. انہاں کہو خیر بھی باہروں مسلمانوں کی فوج آئی ہوئی ہے سارے نال لڑائی کرنے واسطے تینوں بکریاں چراون کی فکر ہے. اپنی حفاظت کر بچا کر اپنا قریب چل رہا آخر لگا یہودی مالکانوں مہربانی کرو جی. کیوں؟ میں غریب تے مسکین بندہ ہاں انہاں دی لڑائی تیرے نال ہونی ہے مقابلہ تیرے نال ہونا ہے. میں غریب نو کہہ کے آکھنا ہے مہربانی کرو انہاں کا یار گھنون بکریاں دا جڑ نال لایا تے قلعے دے باہر میدان دے اندر صحابہ کرام دا لشکر موجود ہے تے بکریاں کو نال ٹرے دا پہنچ گئے. عرض کرنے لگا آمنہ بلال دے غلامو میں تیرے محبوب لیڈر نال ملاقات کرنا چاہنا. یہ تو بکریاں والا ایک بہانا آئی. اچھا وہ جھونپڑی نظر آتی پی اچھا وہ خیمہ وہ ککھاں دا بنایا پیلیاں دا چنکیاں دا کھجیا اتھائی ملاقات ہو سی کھجیا
حیران ہو گیا سن کے کہ سارے یہودی غلام عالی شان محلہ دے اندر آنے والے تو مسلمانوں دے لیڈر تے قائد کپڑا دی بڑی جھوپڑی دے اندر خیر ڈردے ڈردے بکریاں بھی نال جھوپڑی دے کول پہنچ گئی ہے. عرض کرے دے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہوے تو میں اندر آؤں. بالکل آؤ. چشمے مارو شمدل ماشاد اہلا و سہلا و مرحبا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہے بکریاں بھی کوئی باہر کھڑو دیا ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کی دیس خالی ملاقات کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق نے دے دل نو کیچ کر ہدا ملن دا انداز ہے جی. یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک آیا ہے. میرے دوسرا علی آپ نے فرمایا کر کے سوال اچھا پہلا میرا سوال ہے جی میں مسلمان ہوں جی میرا مقام کہو سی مسلمانوں میرا رنگ کالے چرواہا تے آدریاں اشارہ بھی کیتا اچھا میرے موٹے موٹے کپڑے وچوں ٹاکیاں لگی ہوئی کپڑے دے اوتے تے موٹے کپڑے وچوں پسینے دی بوا بھی پئی ہے. میرا مقام کیوں ہے جے تر اپنے یہودی مالکاں دے سامنے میں جوتیاں لی جات ہی بہنا بہت میرے واسطے سعادت ہوندی ہے تے اتھا کیوں بن سی میرے نال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسود دا معنی جے رنگ سیاہ ہوے رائی دمانا بکریاں چراوانا دا آجڑی. آپ نے فرمایا اسود رائی جے تو مسلمان تھی گیا تا میں آمنا بلال تینو سینے نال لاگ انسان. سارے سردار ان گلاس پانی نہیں پیونا چاہتے جس کی نوکر پانی پیونا ہوئے. ملازم نو جا کے باہر دی اجازت نہیں جی جا دے سردار بننا ہوئے. ہائے کاش اللہ اسلام دیا باہر ایک بار وقت دکھاوے. آمین آکھو. فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل پڑے پیدل سواری پر غلام آیا. اللہ 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 کے محبوب میں سینے اللہ سو کہ جی ساڈے اسلام دین وچ کوئی مسلمان دے درمیان اونچ نیچ نہیں. سورت نا سورت الحجرات تے 26-12 اللہ فرمانے ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. آیت نمبر 13 سورت الحجرات 26-12. پچھلے جمعے بھی میں ایک گل سنائی آئی وقت ایمان تازہ کرنے سے سنانا لگا. جنہوں مکہ فتح ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بلال جی اللہ کے محبوب آپ نے فرمایا بیت اللہ دی چھت دے اتے چڑھ کے اذان دے. کئی بار پوچھتے ہیں حاجی سانو آخ دن مولانا بس جی کیا کروں کوشش وڈی کی جی سے حجر اسود دا بوسہ ہی نہیں دے سکتے. حتیم دے اندر نفلیاں پہن دا موقع ہی نہیں لگا. ریاض الجنہ کے یہ موقع ہی نہیں بنا بندہ اٹھاون چلو نفلی پڑیا. واہ بلال تیری قسمت بیت اللہ شریف دی چھت دے حضرت بلال دے قدم یہ کوئی معمولی قدم تھا نا ایک قدم تا اوہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ جرولے من معراج نہ سفر کرائے ہے بہشت برین دے اندر میں آمنا بلال نو اپنے اگو اگو قدمہ دی آواز ہے میں فرشتہ بحران ہو کے پوچھا ہے اے میں نے اگو قدمہ دی آواز کیا دیا دی گئی ہے تو ہاں وزیرہ میں نے جواب دیتا ہے جبرائیل تے میکائیل اللہ دی حبیب تودا غلام بلال چلدا زمین تے جتنی دی آواز بہشت برین دے اندر آ رہی ہے معمولی قدم تنان ساری تو قربانیاں نہیں لگیاں مفتی توحید مل گئی ہے مفتی ایمان مل گیا ہے تو قدر نہیں ہاں ہاں تو جتنے تھوڑی محنت نہ لگے نا قدر نہیں تھی ہوتی
حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماوین فرمین لوہا ہوئے پیا کٹینے تے تا تلوار سبینے ہوں لوہا ہوئے پیا کٹینے تے تا تلوار سبینے ہوں کپا دے واگوں پیا پجینے تے تا دستار سبینے ہوں تے کنگھی وانگوں پیا چرینے لکڑیاں دی کنگھیاں دا رواج ہوندا اے کنگھی وانگوں پیا چرینے تا سلف محبوب پھرینے ہوں تے مہدی وانگوں پیا گھٹینے تا تل محبوب رنگینے ہوں عاشق صادق ہونے باہو اللہ دا سچا عاشق صادق ہونے باہو تارا سپریم دی پیے ہو سچا عاشق بن تو محبت دا مزاح ہے سانو تو مفت جو دین مل گیا توحید مل گئی ہے قربانیاں جو ودیاں لگیاں ہن حضرت بلال دے قدم بیت اللہ شریف دی چھت اذان شروع کی نے ایک بندے دی زبان وچ جملہ نکل گیا اچھا یہ حضرت بلال لبدا آئی تو بانگ واسطے اے اچے قوموں دے قبیلے والے بندے جو ہن کہ ہور نو کھانے اذان لے لے حضرت بلال دے بارے گل کیتی کرن والے حضرت بلال چپ کر گئے پر اللہ چپ نہیں رہ سکا مستقل سامعین کو میرا جملہ یاد ہے صحابہ کی پریشانی اللہ برداشت نہیں کرے گا اللہ کریم نے آیت نمبر 13 نازل کر دی تھی سورۃ الحجرات فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى اے لوگو فخر کری گل دا آکر کے تکبر کری گل دی ابا بھی تہاڈا ہی کوئی اما بھی تہاڈی ہی کوئی حضرت آدم تے اما حوا کہ میں اللہ نے تانوں قوماں قبیلے دے برادریاں بنایا ہے فخر تے کر واسطے نہیں میں تعارفو تاکہ تاری اپنی پہچان تھی سکے پہچان واسطے میں اللہ نے قوماں قبیلہ تے برادریاں بنایا میں اللہ کریم دے نزدیک قوم دی کوئی وقت نہیں دولت پیسے دی کوئی اہمیت نہیں نسب کا کوئی اعتبار نہیں اصل اعتبار کی شہر ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم دیکھنا اللہ کریم دے بارے بندے دے دل دے اندر تقوی تے ڈر کتنا موجود ہے متقی دی ذات ہے آپ نے کیا فرمایا اسود او بکریاں چراون والا اے تو فکر نہ کر جو میرا مقام کہ ہو سی میں آمنہ دلال دنو سینے نال اللہ انسان وہ تو حیران تھی گیا پسینے دی بوا دی پئی میرے کپڑے موٹیاں چوں تاکیاں لگی ہوئیاں تیرے علی شان جُتی نہیں سر تے سونی کہ نہیں کوئی پرواہ نہیں بھائی سر تے علی شان پگڑی نہیں تے تو سارا بھرا نہیں بن سکدا نا میں سینے نال چلے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے جے میں مسلمان تھی وی ونجاں انجام میرا کہ ہو سی آپ نے فرمایا کہ مطلب انجام دا اکھے رنگ جو میرا کالے اللہ اے تو نہ فرمے سی ہٹ میں اللہ کریم کالے نو جنت نہ وڑن دے گا وقت آپ نے مسکرا کے فرمایا سود گھبرا نہیں یوم تبیض وجوہ اللہ بہارے قیامت دے کالے نو گورا کر کے جنت بھیجے سی اس کا ٹھیک ہے جی میں اعلان کرے نا اب آپ تس ایک باری پڑھو چاہ مت اللہ راضی تھی پوے سارے تھے کہ آخر لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کلمہ جب مسلمان تھی گیا ہے آخر لگا اللہ کے حبیب مسلمان تو میں ہو گیا اور میرے واسطے حکم کے آرڈر کے آپ نے فرمایا سواد پہلا حکم مسلمان تیرے ہومن کے بعد پہلا آرڈر کہ جوڑیاں یہودیاں مالکاں دیا بکریاں تیرے کول بکریاں انہوں واپس دے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمن ان کیا دے تو ساتھ انہوں نے جنگ کرنا ہو لڑائی کرنا ہو مقابلہ کرنا ہے آپ نے فرمایا اسود بکریاں انہوں کو واپس لیا
جے جہاد تو بعد بکریاں سارے قبضے بھی جانیاں وقت غنیمت دا مال آئی جہاں سارے واسطے لڑائی تو پہلے انہاں دا مال ہے واپس دیا جے میں آمنہ دلال نے امانت تو کم نہ گھدا تا کائنات والا واسطے امانت دا نمونہ کیویں بننا ہے اساں ہوں تے کیا کھا 50-50 ادھی تیریاں تے بیماریاں ذکر رسول دا نہیں چاہنا سوکھا ہے ہاں وہ گل یاد کرو اسے نہیں رکھا میں پوری کرے سا حضرت عمر رضی کوڑ مرندے ویلے سانو نبی علیہ السلام دا طریقہ یاد کونی کوڑ مار کے تے سودا ویچنا جھوٹیاں قسماں چاہ کے تے سودا ویچنا گل بات کریں دے ویلے کوڑیاں قسماں چاہنا دھوکھے دیون واسطے اساں تیار نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے خلاف کرن واسطے اساں تیار بس باہر بولے والا جلوس تے کدا سمجھو ذکر رسول دا حق ادا ہو گیا واہ ذکر رسول مذاق ہے نا اصل نبی علیہ السلام دی یاد دا طریقہ تھا یہ ہے قوالیاں لگ گئی رقص شروع تھی گئے ڈانس پتہ نہیں تمہیں اطلاع ہے کہ نہیں یہ پچھلے ہفتے خبر ہی اخبار دے اندر راول پنڈی دے ناظم نے آخا ہے کہ ڈھول تماشے اور گانوں کے ذریعے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اس انداز پر پابندی لگنی چاہیے بیان ہے ہاں احباب ایک تو ذکر رسول ہے غیر مسلم کی یاد ہے نا یہ نبی علیہ السلام کی یاد کا طریقہ ہے وہ گل یاد کرو اگے بھی شاید سنائی ہم دل یاد دہانی واسطے ایمان تازہ ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو سفر دے بین تو رستے تے جنگل کا علاقہ بھوک لگ گئی ہے تے حیران پریشان ہو کے طرح دور ایک آدمی نظر آئی نے بکریاں نال گن کے چریدا بھی ہے حضرت عمر پہنچ گئے فرمانے لگے جی یہ جڑیاں بکریاں گن کے کھلوتے ہیں ایک بکری دا دودھ چلو کہ میں پردیسی بننا مینوں پیش کر آدمی آخر لگا نہیں ایک بکری دا دودھ میں دو تو تینوں چلو مالکاں دی طرف مینوں کوئی اجازت نہیں مالکاں دی اجازت نہیں مت جائے گئی حضرت عمر نے امتحان کیتا ہے فرماون لگے اے پیسے میرے کول چہین جرم تیرے ٹھیک ہے بکری میرے تے کوئی ایک ویٹ چھوڑ میں بکری کو نال ہن کے ٹر مونا جتھا بھی مینوں بھوک لگی میں دودھ چو کے استعمال کرے دا رساں جرم تیرے ہو گئے بکری میری ہو گئی تے مالک دے سامنے بہانہ جا بناوے جو بگاڑ کھا گیا ہے ابو علی جناب نے حضرت عمر اے جواب یاد کرے شاباش کرے فرماون لگے اپنے ساتھیوں میں جنگل بھی چاہیے جواب دیتا ہے وہ پردیسی بندہ مینوں مشورہ دیا نے پیسے تیرے ہو گئے بکری میری ہو گئی مالک کے سامنے بہانا چا بناوے جنگل جا تھیندے رہنے عمر بگاڑ چاہے نے بکریوں آج بھی آخر لگا یا او صلاح تے مشورہ دینے والا اے مشورہ تو دے چھوڑی پر اس کا جواب دے فعیم اللہ کی دے ویسی حضرت عمر اے لفظ یاد کر کے آفرین کریں نا کمال کا دیتا ہے یقین ہوئے تو انہیں آج اللہ یقین ہوئے ایمان ہوئے تو یہ ہونے چاہیے آپ نے بھی فرمایا اسمت رائی بکریاں واپس کرا میں آمنہ دلال نے جنت تو کم نہ دیتا دنیا والا واسطے نمونہ کیویں بننا ہے بکریاں واپس کرنے واسطے کی ہے تھوڑی دیر تو بعد دشمنوں نال مقابلہ شروع ہو گیا ہے تو جب لڑائی ختم ہوئی ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے کہ جہاد ختم ہونے تو بعد مکمل ہونے تو بعد جنگ پوری ہونے تو بعد میدان جنگ کا چکر لینے ہونے ہوں اور صلی اللہ علیہ وسلم چکر بدلے میں حال چاہا صحابہ کرام کھلوتے کٹھے ہو کے خیروں میں کیوں کھلوتے ہو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاش پی ہوئی ہے تو سانو سمجھ نہیں پہ بھی جو کہ لاش ہے معلوم نہیں ہوتا ہے بندہ ساری طرف ہو کے جہاد کرے بڑی دشمنوں نال آپ نے فرمایا ہٹو جو ہٹن سودا آپ نے چہرے تے نظر پائی فرماون لگی اللہ اکبر اے میرے ساتھیو اے اسود رائی ہے آ کے مسلمان جھوپڑے میں میں فرمایا بکریاں واپس کرا بکریاں واپس کر کے آئے کہ لڑائی شروع کی تھی دشمنوں نال شہید تھی گیا ہے میں آمنہ بلال رب کعبہ دی قسم اللہ ایندے پسینے والی بدبو نو خوشبو نال تبدیل کر کے ایندے کالے رنگ نو گورا بنا کے جنت بھیجن دا فیصلہ کر دیتا یہ اصل ذکر رسول تو احباب بھلا سے ہی جملہ وا سمجھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا صرف نہ چاہنا یہ میں اگے تمہید مثال عرض کی تھی میں اپنے والد صاحب دا نہ چاہواں والد 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 والد
اگلے پوچھن بھائی مولوی صاحب خیر ہے کتنے کریں دو جی میں والد کا ذکر بھی کرنا ایک یہ واضح کرے بھائی نمبر 2 ذکر کے میں اپنے والد صاحب دیا تعریفاں کراں کمال بیان کراں ان اخلاق ہے سخاوت ہے ان دی میٹھی زبان ہے رکھ رکھاؤ دا طریقہ ہے کمال بیان کرنا یہ ذکر ہے کہ اصل ذکر کیا ہے کہ جڑیاں صفات خوبیاں ہیں میرے والد کے اندر وہ خوبیاں میں اپنی زندگی پیدا کرنا تو میرے والد کے دوست آخر آہا واقعی مولانا صاحب جی نے تیرے والد کے اندر خوبیاں ہیں وہ خوبیاں تو اپنے اندر پیدا کی تھی واقعی والد صاحب کی یاد پیدا ہو گئی ہے جی نے او مہمان نواز ہوئی انہیں پتر مہمان نواز جی نے او ہی سخی انہیں پتر سخی ویسے مثال دینے لگا جی میں اپنے والد دیا خوبیاں اپنے اندر پیدا کرا لوگ ایسے واقعی والد کی یاد تازہ کر چھوڑیے آپ کا خالی نام مبارک چاہنا نبی 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 رسول رسول وغیرہ یا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر رسول ہے لیکن اس تو بڑا ذکر رسول ہے آپ کے کمالات بیان کرنا کہ اس تو بڑا ذکر رسول ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے چلنا جہاں طریقہ اصل سارے تو رہ گیا ہے جیکر بندہ 12 ربیع الاول نو ہر سال یہ تہیا کر ہنے کہ میں اس سال ایک نبی علیہ السلام کی سنت نو تازہ کرنا ہے انشاءاللہ جو فوت تھیون کا ٹائم آیا زندگی کے اندر 60 ربیع الاول گزر گئے 40 گزر گئے 50 گزر گئے فوت تھیون کا ٹائم آیا کہ ہر ربیع الاول ایک سنت زندہ کرنے کا بندہ تہیا چکے فوت تھیون تو پہلے درجنوں کے حساب نال بندے کی زندگی سنتا موجود ہو اصل طریقہ رہا نہیں دعا کرو اصل نبی علیہ السلام کا ذکر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه الاتقیاء اما بعد فيا ايها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ميراث الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدع تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم كريم مالك رؤوف رحيم الحمد لله والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشهدهم في أمر الله عمر وأصدقهم عن عثمان وأقواهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذ. تعالوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. نہیں جس کی کوئی مثال اللہ اللہ. صورت کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری صورت کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری صورت کتنی پیاری ہے سنا اپنی آپ مثال ان سارے پیغمبر آلہ میرے حضور دلال ان سارے پیغمبر آلہ میرے حضور دلال
صورت کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری صورت کتنی پیاری ہے سونا اپنی آپ مثال ان سارے پیغمبر آلہ میرے حضور دنال ان سارے پیغمبر آلہ میرے حضور دنال سیرت کتنی پیاری صورت کتنی پیاری کوئی بستیاں تے شوراں دا نبی کوئی بستیاں تے شوراں دا نبی میرا پاک نبی تو جہاں دا نبی میرا پاک نبی تو جہاں دا نبی ارشاں دا نبی نبیاں دا نبی ارشاں دا نبی فرشاں دا نبی امتاں دا نبی نبیاں دا نبی لا معدود رسالت لا معدود رسالت ان شان بلند آلا میری حضور دلال میری حضور دلال صورت کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری صورت کتنی پیاری سونا اپنی آپ مثال ان سارے پیغمبر آلا میری حضور دلال ان سارے پیغمبر آلا میرے حضور دلال ان سارے پیغمبر آلا میرے حضور دلال او میری وحدت دا اقرار کرو میری وحدت دا اقرار کرو محبوب دا امتی انتظار کرو تخلیق کے اول نمبر یہ آخری پاک پیغمبر تخلیق کے اول نمبر یہ آخری پاک پیغمبر اسے نہیں اسے بعد نبی کوئی اسے بعد نبی کوئی نہیں شان بلند والا میرے حضور دلال میرے حضور دلال صورت کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری صورت کتنی پیاری سونا اپنی آپ مثال ان سارے پیغمبر آلہ میرے حضور دلال منکر ہے توحید دا جیڑا منکر قرآن دا منکر ہے توحید دا جیڑا منکر قرآن دا اے دنیا محتاج خدا دی داتا کل جہان دا اے دنیا محتاج خدا دی داتا کل جہان دا منکر ہے توحید دا جیڑا منکر قرآن دا نگر آمنتا دی اولا ایک سجدہ جو سنو ٹھانگا رے نظر آمن تاندی اولا ایک سجدہ جو سنو ٹھانگا رے شرک ہے ظلم عظیم جو کردہ مولن رب نو بھاندا رے شرک ہے ظلم عظیم جو کردہ مولن رب نو بھاندا رے لہذا دے وے غیر دیاں تے دعوی مسلمان دایا لہذا دے وے غیر دیاں تے دعوی مسلمان دایا منکر ہے توحید دجیلا او منکر قرآن گایا پتھراں دے وچ کیڑیاں نو رو دی آپ بھیجدا اے اور پتھراں دے وچ کیڑیاں نو رو دی آپ بھیجدا اے مچھلیاں کمے دریا ماں وچ پیدا کون کریندا اے مچھلیاں کمے دریا ماں وچ پیدا کون کریندا اے اے دے جو لج پالن چھوڑے لطفا نہیں انسان دایا اے دے جو لج پالن چھوڑے لطفا نہیں انسان دایا منکر ہے توحید دجیلا او منکر قرآن دایا غیب خزانے رب دے کولو کنیاں مولن لب دیا ہل اور غیب خزانے رب دے کولو کنیاں مولن لب دیا ہل جو کوئی جو کچھ کردا جیتے اس نو خبراں سب دیا ہل جو کوئی جو کچھ کردا جیتے رب نو خبراں سب دیا ہل غیب ونڈاوے در در جیڑا بندہ نہیں رحمان دایا غیب ونڈاوے در در جیڑا بندہ نہیں رحمان دایا منکر ہے توحید دا جیڑا او
منکر قرآن دایا یار خلیل چکھے جا بیٹھا حکم خدا فرما جائے اور یار خلیل چکھے جا بیٹھا حکم خدا فرمایا ہے اگ بھلکار نوالی نو کینے گلزار بنایا ہے اگ بھلکار نوالی نو کینے گلزار بنایا ہے حق دا شان بلند ہویا تے منہ کالا شیطان دایا حق دا شان بلند ہویا تے منہ کالا شیطان دایا منکر ہے توحید دجیڑا او منکر قرآن دایا اور بھامے یوسف کھودے وچیا بھامے مصر کاندا میں یوسف کھودے وچیا بھامے مصر کاندا 40 سال یعقوب نبی تے گھر بیٹھا کر لاندا 40 سال یعقوب نبی تے گھر بیٹھا کر لاندا خوشبو آئے کرتا چلیا مصر دے سلطان دایا خوشبو آئے چولا چلیا مصر دے سلطان دایا منکر ہے توحید تجیلا او منکر قرآن دایا اور شاہنو گداگر کردا اللہ سیدی شان ہے اور شاہنو گداگر کردا اللہ سیدی شان ہے بیڑے ڈبتے تار دکھاوے فردا و رحمان بیڑے ڈبتے تار دکھاوے فردا و رحمان قادر مطلق خود اختارے جڑ دے وے ایمان دایا منکر ہے توحید دجیڑا او منکر قرآن دایا منکر ہے توحید دجیڑا او منکر قرآن دایا ما انتا بے موسم من بالقبور تو پاڑ گرا امانتا دے موسم منزل قبول تو پڑ ذرا جیڑے پہ وچ قبراں دے نام مدنی سجدہ تو سنا جیڑے پہ وچ قبراں دے نام مدنی سجدہ تو سنا کافر ہے انکار جو کردا رب دے اس فرمان دایا کافر ہے انکار جو کردا رب دے اس فرمان دایا منکر ہے توحید دجیڑا او منکر قرآن دایا تیرے انیت اللہ شاہ لوگو حق دیا گلان خدایے اور تیرے انیت اللہ شاہ لوگو حق دیا گلان خدایے خان خطابت بچلا ثانی بارش